ویلکم بیک ناظرین. ہم نے ابھی تک آپ کو بتایا کہ حکومت نے صحافیوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کس طرح سے لگایا اور صحافی تنظیموں کے لیڈر اس ٹرک کی بتی کے پیچھے چل پڑے. اسی کمیشن جو حکومت نے اناؤنس کیا، اس میں ایک ٹرمز آف ریفرنس انہوں نے دیا کہ اس طرح کے میئرز ریکمینڈ کریں گے کہ سلیم شہزاد جیسے گروسم مرڈرز آئندہ نہ ہو سکیں. یاسمین رحمان صاحب، آپ بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین کے، آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ ایسے کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں؟ جی، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے آبویسلی آپ لوور لیول پہ دیکھیں، گراس روٹ لیول پہ جو بھی کرائم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کرائم ہیں، دے لیڈ ٹو آل دیز مرڈرز، اور پھر وہ بڑے بن جاتے ہیں. تو پولیس کا جو رول ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، اینڈ آف کورس ایف سی اینڈ رینجرز اس کے بعد آتے ہیں. بٹ پولیس کی ایک تو ان نمبرز بھی وہ کم ہے. سلیم شہزاد کے کیس میں پولیس کدھر سے آ گئی؟ نہیں، پولیس، میں جنرلی اسپیکنگ بات کر رہی ہوں. اگر سلیم شہزاد صاحب کا بھی میں بھی ابھی تو آپ نے انویسٹیگیشن نہیں دیکھی کہ چھوٹے کرائم سے سلیم شہزاد کا کیا تعلق ہے؟ وہ کرمنل تو نہیں تھے؟ نہیں، کرمنلز نہیں تھے. میں کہہ رہی ہوں کہ پولیس کو سینسٹائز کیا جائے کہ جو وہ کس طرح اپنے رول کو نبھائیں. اگر پولیس اس وقت بھی جب ان کا مرڈر ہوا مقتول صحافی کا، میں بہت افسوس کے ساتھ ہے، تو اگر پولیس رات کو بھی ڈیوٹی، پولیس کی تو 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے. ریڈ زون میں تو بہترین پولیس والے ہیں نا، آپ پارلیمنٹیرین بھی وہاں پہ ریڈ زون سے. دیکھیں پولیس کو وہاں نوٹس کیوں نہیں لیا پولیس نے؟ پھر اگر وہ وہاں تھے، آپ نے کہا 24 آپ کی سیکیورٹی تو بڑی کامیابی سے کرتے ہیں پارلیمنٹیرینز کی. نہیں، ایسی میں سمجھتی ہوں، آپ یقین مانیں. بڑی چیزیں جو بات کرتے ہیں نا ہم کہ جی یہ مسائل، یہ چھوٹے مسائل ہیں. ایک بنیادی پرنسپل ہے، وہ انصار بھی کئی بار اس پہ لکھ چکے ہیں، آئی ایم اے فرم بلیور. سمپل چیز، قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، بس اتنی سی بات ہے. اور اس میں کوئی آپ کو لمبی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو 10 سال ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوپر سے ایک بار آپ کو صدر وزیر اعظم یہ کہہ دیں، ایک ہوگا تو وزیر اعظم بھی یہ روٹ پر لگائے گا. بس یہی تو مسئلہ ہے سارا کہ اوپر سے ایک بار ایک بل آ جائے. کوئی بھی کل کو لیڈر آتا ہے نا، کوئی بھی لیڈر ہو، وہ یہ کہہ دے کہ آج سے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس ملک میں سب کے لیے قانون ہوگا، آدھے سے زیادہ مسئلہ آپ کے ختم ہو جائے گی. لیکن بٹ پرابلم یہ نا کہ وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بڑوں کے لیے کچھ اور ہے، چھوٹوں کے لیے کچھ اور ہے. یاسمین رحمان صاحبہ، جو فعال صاحب ریکمنڈیشن دے رہے ہیں، ایسے لیڈر ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں لیڈرز بالکل اسی معاشرے سے لیڈرز بھی آتے ہیں نا، کوئی باہر سے تو نہیں آیا. وزیر اعظم صاحب ایسے لیڈر ہیں؟ بالکل ایسے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہر ایک محب وطن پاکستانی ہے، ہم کسی پہ شک نہیں کر سکتے. بٹ جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لا شوڈ بی ایکول فار ایوری بڈی. ابھی نہیں ہے؟ دیکھیں نہیں، ابھی میں نہیں سمجھتی نہیں ہے. جو بات حقائق پہ ہے اس کو کس طرح ہم کہہ دیں کہ ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں صرف عہدہ نہیں کام کرتا. یہ کب تک ہو جائے گا قانون سب کے لیے؟ پیسہ بھی کام کرتا ہے. آپ پارلیمنٹیرینز ہیں، لوگوں کے ووٹ آپ کی پارٹی کو ملے ہوئے، کب تک ہو جائے گا قانون سب کے لیے؟ اس پہ آپ کو پروسیس، ایک لمبا پروسیس کی بات ہے کہ آپ نے ایک ٹرکل ڈاؤن اس کا ایفیکٹ لانا ہے. اور اس میں کیا لمبا پروسیس میں جا رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نے پروسیس ظاہر ریکوائرڈ ہے. جب آپ کے منسٹرز کو کنوکشن ہوگی تو پریزیڈنٹ صاحب اپنی کانسٹیٹیوشنل پاور استعمال کر کے ان کی کنوکشن کو ختم کر دیں گے. ظاہر ہے اس برابری پہ ہمیں سب کو منسٹر بننا پڑے گا، ہم سب کو پریزیڈنٹ صاحب کے قریب جانا پڑے گا. ہمیں سب کو قربت، جب ہماری قربت ہوگی پریزیڈنٹ صاحب سے، اب سنیے گا ارشد، جب ہماری قربت سب کی 18 کروڑ عوام کی جب قربت ہو جائے گی پریزیڈنٹ صاحب سے، پھر لا آف دا لینڈ سب کے لیے برابر ہوگی. یہ قربت کیسے ہوگی؟ اب مجھے نہیں پتا کیسی ہوگی، یہ تو اللہ جانے. لیکن آپ اندازہ لگائیں، عام لوگوں کی کیا حالت ہے. اب ہم ٹیررزم پاکستان کا کتنا بڑا مسئلہ ہے. مور دین 200 کنوکٹس جن کو فائنل، جن کی کنوکشن ہو چکی ہے سپریم کورٹ سے بھی، ان کی کنوکشن کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی. کیا وجہ ہے؟ پوچھیں ان سے، پوچھیں پریزیڈنٹ صاحب سے. دیکھیں امریکہ کو ہم سارے گالیاں دیتے ہیں اور کئی حوالے سے صحیح دیتے ہیں. وہ ساری دنیا میں بدماشی کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر سب برابر ہے. پرائم منسٹر یوکے ان کو سمجھنے نکال دیا. ابھی ہم نے سیکھ لیا نا جی. دیکھیں 150 سال امریکہ کو کتنا انڈیپینڈنس لیے ہوئے کتنی دیر ہوگی. ابھی ہم ان سے سیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا کہ اگر رول آف لا ہو تو معاشرہ ترقی کیسے کرتا ہے. رول آف لا کی ڈائریکشن پہ تو چلے نا، ہم الٹی ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. ریکوائرز لانگ ٹرم پروسیجرز، لانگ ٹرم. انصار عباسی صاحب، فہد صاحب، آپ دونوں رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. ایک نوٹیفیکیشن رول آف لا کے تحت ہم نکال نہیں سکتے، تو کہاں سے رول آف لا آئے گا؟ دیکھیں آپ نے کہا تھا نا کہ ہم بڑے طاقت نہیں کر رہے، یہ آپ اللیگل، ہم لوگ نہیں کہہ رہے، سپریم کورٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہی. میری بات سنیں، آپ اس کو اللیگل نوٹیفیکیشن کہیں گے؟ سپریم کورٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہی تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک، آپ would you say it illegal؟ سپریم کورٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہی تو کیا کہیں؟ I will say so. This is illegal. It has no validity. نہیں ویلیڈیٹی، اگر
Prime Minister of the when a judge of the Supreme Court says when a Prime Minister of the country is nominating the commission, you can't say it illegal. نہیں بیچارے نہیں آپ Prime Minister وہ فہد والی بات بھئی کرنا تھا تو پہلے کر لیتے, ہمارے دھرنے کا انتظار کیوں تھا؟ دیکھیں کوئی چیز اچھی ہوتی ہے, کوئی چیز اچھی ہوتی ہے اس میں بھی آپ ایک نقطہ نکال لیتے, پہلے کرتے بعد میں کرتے. ایک اچھی چیز ہوئی ہے, ڈو اپریشیٹ اٹ کہ جی آپ کی ڈیمانڈز مانی گئیں اور ایک اچھا کام ہوا. ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس یا سپریم کورٹ نہیں مان رہی تو اس کا ان کا مسئلہ ہے, وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ دیکھیں وہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے. نوٹیفیکیشن نکال کے آپ بری ذمہ ہو گئے. نہیں, ناٹ بری ذمہ, یہ پوری تحقیق مکمل ہونی چاہیے. کیسے ہوگی جب اس کو آبجیکشنز آگے 6 ہفتے میں جو ٹرمز آف ریفرنس ہے اس نوٹیفیکیشن کی ویلیو صرف اس کاغذ کی بھی نہیں رہی ہے جس پہ یہ لکھا گیا ہے. انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے نا, پھر اٹ شوڈ بی ایکسیپٹڈ. اگر یہ انکانسٹیٹیوشنل انلیگل نہیں ہے, چیف جسٹس صاحب کو مشورہ دے رہی ہیں, مطلب میں ود ڈیو ریسپیکٹ میں تو نہیں مشورہ دے سکتی, بٹ میں ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں. ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ کیا گورنمنٹ کرے گی؟ کیونکہ گورنمنٹ ہی کر رہی ہے کہ کیا چیز کانسٹیٹیوشنل ہے, کیا چیز انکانسٹیٹیوشنل ہے. لکھا ہوا ہے نا جی, کانسٹیٹیوشن سامنے رکھ لیں. آپ بتائیں کہیں کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہو مجھے بتا دیں. یاسمین رحمان صاحب آپ نے تو ریکویسٹ کر دی, پورا لکھا ہوا ہے بحیثیت پارلیمنٹیرین اسی پارٹی کی آپ ممبر ہیں, آپ نے تو ریکویسٹ کر دی. پی ایم صاحب چیف جسٹس یہ ریکویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ پی ایم آپ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف دا کنٹری دیکھیں, نہیں آپ, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ پرائم منسٹر آف دا کنٹری, پرائم منسٹر آف دا کنٹری 2 سطریں لکھ دیں کہ آپ ہمیں ایک نام دیں, ہم ایک کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں, ہمیں ایک نام دے دیں, بس اتنا لکھ دیں. فہد صاحب بیسٹ کیا وے آؤٹ ہوگا اس کا؟ اب اس کوگمار میں جو پھنس گئے ہیں 6 ہفتے میں یہ کمیشن تو کام نہیں کر سکتا, اب وے آؤٹ کیا ہے؟ لیگل وے آؤٹ تو جو انصار نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ بھی آئی ایم ناٹ شیور, بٹ اگر یہ ہے تو یہ سمپل ہے. لیکن باٹم لائن ہے کہ اس چیز کو حل ہونا ہے. ایک پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ اس میں کیونکہ میڈیا سٹیک ہولڈر ہے, پی ایف یو جی کے صدر اس میں انکلوڈڈ ہیں, ایک مشاورتی میٹنگ ہونی چاہیے فوری طور پر, کل صبح ہو جائے, جس میں حکومت ہو, میڈیا کے ریپرزینٹیٹیو ہوں, اور وہاں بیٹھ کے یہ چھوٹی سی بات ہے کہ جی یہ کیسے ہونا ہے, وہیں پہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اگر یہ کمیشن کل تک نہ بنا تو بڑا غلط سگنل جائے گا. فہد حسین صاحب, انصار عباسی صاحب, یاسمین رحمان صاحب, آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, ہم نے آپ کو بتایا کہ حکومت نے صحافیوں کو ایک دفعہ پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, لیکن فہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل تو ہونا ہے. مسئلے کا حل واقعی ہوگا یا نہیں, اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.